بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم۔ ناظرین اکرام، آج میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ فیملی لاء سے متعلقہ ہے اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لیٹسٹ فیصلہ ہے، جس میں 3 جج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ بڑا ہی امپورٹنٹ کیس ہے جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ فیملی لاء سے متعلقہ ہے اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب ایک اور بڑی ہی کنٹروورسی جو ہے، جو ٹرائل کورٹس میں مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بحث کرنا پڑتی ہے اور آرگومنٹ کے بعد جو ہے وہ گم گم کی صورتحال جو رہتی ہے، اور ایک بڑی ہی یہ امپورٹنٹ کنٹروورسی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ فرما دی ہے اور فیصلہ صادر فرما دیا ہے فیملی لاء سے متعلق، جو کہ حق مہر سے متعلقہ یہ ایک فیصلہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ کب ادا کیا جائے گا، کس وقت ادا کیا جائے گا، اور ایک خاتون جو بیوی ہے وہ کس وقت جو ہے وہ حق مہر اپنا کلیم کر سکتی ہے، کب حق مہر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حق مہر کا قانون ہے یہ اسلامی قانون ہے، اسلامک لا ہے، اور اس کو جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 کے اندر بھی جو ہے وہ حق مہر کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اسلامک لا ہے، اسلامک کانسیپٹ ہے حق مہر، جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر چونکہ اسلامک لا جو ہے ان کا نفاذ ہے، تو انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین اکرام جو ہے مختلف لاز جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پرویل کرتے ہیں، جن کے تحت عدالتیں جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ قوانین جو ہے یہ سیکشن 2 ہے مسلم فیملی پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1962، اس کے اندر بھی اس سیکشن 2 کے اندر بھی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ جو دیگر ایک قانون جو ہے وہ اس سے متعلقہ ہے وہ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس کی سیکشن 10 جو ہے وہ اس سے متعلقہ ہے اور جو حق مہر جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اب ناظرین اکرام، جو موجودہ کیس ہے یہ کیس نمبر ہے 232734L 2023، یہ 2023 کا لیٹسٹ فیصلہ ہے ناظرین اکرام، اور یہ آج ہی رپورٹ جو ہے، آج ڈیٹ ہے ناظرین اکرام 4 دسمبر 2023، آج ہی یہ کیس جو ہے یہ رپورٹ ہوا ہے، اور یہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے حق مہر سے متعلقہ ناظرین اکرام۔ اس کیس میں ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں، جو پٹیشنر ہے جو سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کے گیا ہے، یہ ہسبینڈ ہے اور اس نے اپنی وائف کے خلاف جو ہے یہ سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے وہ فائل کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہوتا یہ ہے کہ جو خاتون ہے وہ ٹرائل کورٹ میں کیس فائل کرتی ہے حق مہر کا اور ساتھ خرچے کا، اس کا یہ کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے ڈگری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے خلاف جو پریزنٹ پٹیشنر ہے جو اس اپیل میں اپیل کرندہ ہے، یہ جو ہے اپیل فائل کرتا ہے ایڈیشنل سیشن جج کے بعد۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب فیصلہ صادر فرماتے ہوئے جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے اس کو سیٹ اسائڈ فرما دیتے ہیں، اور جو یہ خاتون ہے اس کا یہ جو کلیم ہے حق مہر کا، اس کو خارج فرما دیتی ہیں اور صرف خرچہ کی حد تک جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ڈگری کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ خاتون جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے اور ہائی کورٹ کیس سننے کے بعد جو ہے اس کی جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے اس کو برقرار کر دیتی ہے، جبکہ ایڈیشنل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو سیٹ اسائڈ فرما دیتی ہے، جس کے بعد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جو ہے وہ پریزنٹ پٹیشنر جو ہے جو اس اپیل کے اندر یہ خاوند ہے اس بیوی کا، جو اس اپیل میں جو یہ اپیل سپریم کورٹ میں لے کے آیا ہے، وہ اس آرڈر کو چیلنج کرتا ہے اور یہ میٹر سپریم کورٹ تک آتا ہے۔ یہاں پہ کنٹروورسی حق مہر کی ہے۔ حق مہر کے بارے میں جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ فرما دیا ہے، یہ قانون آئندہ کے لیے بائنڈنگ لا عدالتوں کے لیے اوپر کر دیا ہے، جو کہ کنٹروورسی تھی کہ اگر بٹوین دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان اگر شادی جو ہے وہ سٹل موجود ہے، یعنی کہ ڈیورس نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جو خاتون ہے وہ حق مہر جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ یہ پریکٹس چلتی رہی ہے اور اس کی بنا کے اوپر کئی ایک دعویٰ جات بھی خارج ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ جو کنٹروورسی برقرار تھی ابھی تک، یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کنٹروورسی کو حل فرما دیا ہے اور فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اگر بٹوین دا فریقین، اگر ہسبینڈ وائف کی ابھی شادی جو ہے وہ موجود ہے اسٹل، تو پھر بھی جو ہے وائف جو ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور جو خاوند ہے اس کو اس کا حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا مذہب اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ حق رکھتی ہے کہ اس کو اس کا حق مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اب یہاں پہ کنٹروورسی یہ چلتی آ رہی تھی کہ عدالتیں دعوے خارج فرما دیتی تھی کہ اس بارے میں قانون کلیئر نہیں تھا کہ جو حق مہر ہے وہ اس وقت تک ادا نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک یہ اس کی بیوی ہے،
جب اس کی بیوی ہے تو حق محض ادا نہیں کیا جاتا، اور یہی پریکٹس آج تک چلتی آ رہی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بڑا ہی اچھا فیصلہ صادر فرمایا اور یہ آئندہ کے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے کہ اگر بے فریقین کی آپس میں ابھی طلاق نہیں ہوئی، شادی موجود بھی ہے، اسٹل شادی ان کے مابین فریقین موجود ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی جو بیوی ہے وہ حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور یہی یہاں پہ اس ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ سیکشن 10 جو ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو ہے 1962 کا ذکر کیا ہوا ہے، جس کے اندر یہ کلیئر کر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی عورت ڈیمانڈ کرے گی تو جو ہسبینڈ ہے اس کو حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ PLT 2001 SC پیج 128 ہے، یہ بھی اس سے متعلقہ ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس کو بھی لازمی گو تھرو کیجیے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ فیصلہ جو ہے یہ آئندہ کے لیے جو لوور کورٹس ہیں ان کے لیے ان کے اوپر بائنڈنگ ہے، اور آئندہ کے لیے یہ کنٹروورسی اب حل ہو چکی ہے کہ اگر فریقین کی آپس میں شادی موجود بھی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے جو حق مہر ہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور وہ ڈیولی بونڈ ہے کہ وہ اپنی وائف کو اس کا حق مہر ادا کرے۔ لہذا ناظرین کرام، اب یہ فیصلہ ہو چکا کہ اگر جو بیوی ہے اس کا حق مہر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے ہسبینڈ اس نے ادا نہیں کیا، تو اس کو اب ان کے مابین اگر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے، تو وہ ہسبینڈ جو ہے وہ حق مہر ادا نہیں کرتا۔ بعض دفعہ تعلقات مابین فریقین خراب ہوتے ہیں لیکن جو ہے اسٹل ڈیورس نہیں ہوئی ہوتی، تو ایسی صورت میں جو خاتون ہے وہ حق مہر کلیم کرتی ہے لیکن اس کا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں جو لا تھا وہ بالکل کلیئر نہیں تھا۔ اب یہ لا جو ہے، یہ قانون جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اگر موبائل فریقین شادی بھی موجود ہے تو پھر بھی وہ حق مہر کلیم کر سکتی ہے۔ اب اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام جو ہے وہ موجود نہیں رہا، کوئی ایمبیگوٹی اب نہیں رہی۔ تو ایسی صورتحال میں جو خاتون ہے وہ حق مہر اب کلیم کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اسے اس چیز کا اب انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ اس سے ڈائیورس لے گی۔ اب خلا کا بھی ناظرین اکرام اس طرح کا قانون ہے کہ اب اگر خاتون جو ہے وہ خلا لینے جاتی ہے تو پھر اس کو اپنا جو حق مہر ہے اس کی کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ قانون نے بیان کیا، جو کہ ہم علیحدہ سے ایک جو ہے وہ گفتگو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کا ایک علیحدہ سے ایک پورا قانون ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کو کچھ جو حصہ ہے حق مہر کا وہ جو ہے اس کو ویو آف کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے خاتون جو ہے چونکہ اس نے حق مہر جو ہے وہ لینا ہوتا ہے تو وہ خلا کا دعویٰ دائر نہیں کرتی، اس لیے جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ اس وجہ سے ڈیورس نہیں دیتا کہ اس کو جو ہے وہ حق مہر ادا کرنا پڑے گا، اس نے ڈیورس دے دی تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کئی ایک مسائل پیدا ہوتے رہتے تھے۔ تو اس جو کنٹروورسی اس کا آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہے وہ حل کر دیا ہے۔ اب جو ہے جب بھی خاتون جو ہے وہ خاوند سے حق مہر کا مطالبہ کرے گی تو خاوند باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو حق مہر ادا کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ مزید جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیٹسٹ فیصلہ جات جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں یا پاکستانی قوانین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ جڑے رہیے ہمارے اس چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بہت شکریہ۔